جماعت احمدیہ تنزانیہ کے 52ویں جلسہ سالانہ کا کامیاب انعقاد۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی پیغام۔ ملک بھر کی مختلف جماعتوں سے تقریباً 4500 افراد کی جلسہ سالانہ میں شرکت۔ دوران جلسہ 19 احباب کو بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کی توفیق حاصل ہوئی۔ جماعت احمدیہ تنزانیہ کے 52ویں جلسہ سالانہ کا انعقاد مورخہ 29 ستمبر تا اکتوبر بروز جمعہ ہفتہ اور اتوار شہر دار السلام کے قریب واقع کٹونگا کے مقام پر ہوا۔ مورخہ 26 ستمبر بروز منگل جلسہ کمیٹی کے ہمراہ مکرم امیر و مشری انچارج صاحب نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور تمام شعبہ جات کا جائزہ لے کر ہدایات دیں۔ امسال جلسہ سالانہ میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے مکرم و محترم محمد بن صالح صاحب امیر و مشری انچارج گھانا بھی تشریف لائے تھے۔ اسی طرح ملک کے طول و عرض کے ریجن سے احباب جماعت بسیں بھر کے اس روحانی مائدے سے مستفیض ہونے کے لیے تشریف لائے۔ پریس کانفرنس۔ جلسہ سالانہ سے 2 دن قبل مسجد سلام میں ایک خصوصی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور آن لائن بلاگز کے تقریباً 19 نمائندوں نے شرکت کی۔ اس پریس کانفرنس میں مکرم امیر صاحب نے جماعت احمدیہ کا تعارف پیش کیا اور تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کو جلسہ سالانہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ ایم ٹی اے امری عبیدی اسٹوڈیوز تنزانیہ کے ساتھ ساتھ 4 معروف ملکی ٹی وی چینلز آئی ٹی وی، بی سی، سٹار ٹی وی کے نمائندگان موجود تھے۔ ٹائمز ایف ایم ریڈیو اور ریڈیو احمدیہ مٹوارہ نے پریس کانفرنس براہ راست نشر کی۔ اسی طرح 5 انگریزی اور سواحیلی اخبارات نے سواحیلی اور انگریزی زبان میں خبریں نشر کی۔ اسی طرح آن لائن ٹی وی پر بھی جلسہ سالانہ کی خبر نشر ہوئی۔ ان تمام ذرائع سے ہزاروں افراد تک جلسے کے انعقاد کی خبر کے ساتھ ساتھ اسلام احمدیت کی خوبصورت تعلیم پہنچی۔ جلسہ سالانہ کے 3 دن مختلف میڈیا ہاؤسز کے نمائندے بھی جلسہ گاہ آتے رہے۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا اردو مفہوم۔ پیارے احباب جماعت تنزانیہ، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ 29 ستمبر اور 1 اکتوبر 2023 کو اپنا 52واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے جلسے کو بہت کامیاب کرے اور تمام شاملین اس منفرد مذہبی اجتماع میں بے پایاں روحانی فیوز حاصل کریں۔ آمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس جلسے کو عام لوگوں کے حضور نے بتایا کہ اس جلسے کی بنیاد خالصتاً الہی منشا کے تحت رکھی گئی ہے تاکہ اسلام کی اشاعت ہو سکے اور ساتھ ہی مصطفیٰ کلام قرآن کریم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار ہو سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ ماخوذ از اشتہار 7 دسمبر 1892، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 361، ایڈیشن 2019۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جلسے کی تمام کارروائی سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ کیسے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے روحانی اور اخلاقی معیاروں کو بہتر کرنا ہے۔ یہ جلسہ آپ کے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے والا ہونا چاہیے، جو حقیقی نیکی ہے، اور آپ کے دلوں میں اللہ کا حقیقی خوف پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ کا واحد مقصد اللہ کی حقیقی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔
در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے دل کی کھڑکی کو اپنے خالق کی طرف کھولیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم اپنے سچے خداوند خدا، اپنے حقیقی خالق، اپنے واقعی معبود کی شناخت اور محبت اور اطاعت کے لیے پیدا۔ ایسنس آف اسلام، پیج 146، والیوم نمبر 4۔ لہٰذا آپ کو اللہ سے ایک ذاتی تعلق پیدا کرنا چاہیے، باقاعدگی کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں اور خدا تعالیٰ کی یاد کو ہم اپنے دلوں میں رکھیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ خلافت احمدیہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں اور خلافت احمدیہ کے ذریعے حاصل ہونے والے انعامات کے شکرانے کے طور پر اس کا مستقل شکر ادا کرتے رہیں۔ ہمیں صرف خلافت احمدیہ کے ذریعے حاصل ہونے والے لاتعداد انعامات کے شکرانے کے طور پر ہی اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کا بھی پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اچھے اور نیک کام کریں گے اور مثالی احمدی بننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے پر ہے، جو آج حقیقی طور پر مسلمانوں کی خلافت کی نمائندگی کر رہی ہے۔ صرف خلیفۃ المسیح کی رہنمائی پر دیانتداری کے ساتھ عمل پیرا ہو کر ہی آپ دنیا کو اسلام کی خالص اور حقیقی تعلیمات سے روشناس کروا سکیں گے۔ یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ آپ مکمل طور پر نظام جماعت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، کیونکہ ہم تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں جب ہم متحد ہوں اور جماعت کے عالی شان مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ عموماً MTA دیکھنا چاہیے اور اپنے اہل خانہ اور خاص طور پر بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ آپ کو خاص طور پر میرے خطبات جمعہ اور دوسرے مواقع اور تقریبات پر کیے گئے خطابات کو سننا چاہیے۔ یہ آپ کا خلافت سے مستقل رابطہ جوڑے رکھے گا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ آپ کو تبلیغ سے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ رہنا چاہیے، جو ہر احمدی کے لیے نہایت اہم ہے۔ آپ کو تنزانیہ اور ارد گرد کے ممالک تک اسلام احمدیت کا پرامن پیغام پہنچانے کے لیے نئے اور مؤثر تبلیغی پروگرام ترتیب دینے چاہیے۔ آخر پر میری دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کے جلسہ سالانہ کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے اور آپ سب کو اپنا ایمان مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ آپ کو اپنی زندگیوں میں تقوی اور اچھے اخلاق نیز اسلام احمدیت اور انسانیت کی خدمت کی جانب جانے والی حقیقی تبدیلی لانے کی توفیق دے۔ اللہ آپ سب پر اپنا رحم کرے، آمین۔ جلسہ سالانہ کا آغاز مورخہ 29 ستمبر بروز جمعۃ المبارک جلسہ سالانہ کا آغاز ہوا۔ نماز جمعہ کی امامت مکرم طاہر محمود چودھری صاحب امیر و مشری انچارج تنزانیہ نے کروائی۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا خصوصی پیغام انگریزی میں پڑھ کر سنایا اور اس کا سواحلی ترجمہ بھی پیش کیا۔ نماز جمعہ کے بعد وقفہ ہوا، جس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا لائیو خطبہ جمعہ نشر ہوا، جو تمام شاملین جلسہ نے جلسہ گاہ میں MTA افریقہ کے ذریعے ملاحظہ کیا۔ خطبے کے بعد پہلے اجلاس کا آغاز ہوا۔ امسال جلسہ سالانہ کا مرکزی موضوع حقیقی توحید کا قیام خلافت کے بغیر ممکن نہیں رکھا گیا۔ سٹیج پر اسی مناسبت سے آیت کریمہ، حدیث اور اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام آویزاں کیا گیا تھا۔ پہلے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے افتتاحی تقریر کی۔ اس اجلاس میں تنزانیہ میں موجود انڈین ہائی کمشنر کے نمائندے بھی شریک تھے۔ انہوں نے اپنے تاثرات میں جماعت کو جلسہ سالانہ کے انعقاد اور حسن انتظام پر مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے دعا کروائی اور یوں جلسہ سالانہ کے پہلے اجلاس کا اختتام ہوا، جس کے بعد نماز مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کی گئیں اور تمام شاملین کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ نمائش برمو کا جلسہ سالانہ تنزانیہ 2023۔
امسال بھی جلسہ سالانہ کے موقع پر نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑے دلکش اور دیدہ زیب بینرز پر اسلام احمدیت کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ اس بڑی نمائش کے ساتھ ساتھ دیگر سٹالز بھی موجود تھے، جن میں شعبہ تبلیغ، جامعہ احمدیہ تنزانیہ، احمدیہ سیکنڈری اسکول کیٹونگا اور جماعتی کتب کا سٹال تھا۔ جلسہ جاری رہی۔ معزز مہمانان کو خاص طور پر نمائش کا دورہ کروایا گیا اور دیگر احباب جماعت کو بھی اس میں شامل ہونے کی تلقین کی جاتی رہی۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا دن۔ جلسہ سالانہ کے دوسرے دن کے پہلے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ اس کے بعد اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم طاہر رمضان مارونڈا صاحب مبلغ سلسلہ نے خلافت حبل اللہ کے عنوان پر کی۔ اس جلسہ سالانہ میں مہمان خصوصی کے طور پر نائب صدر مملکت مکرم ڈاکٹر فلپ مپانگو صاحب کو دعوت دی گئی تھی، جنہوں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے مکرم خمیسی حمزہ خمیسی صاحب نائب وزیر ماحولیات کو اپنا نمائندہ بنا کر بھجوایا۔ ان کی آمد پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ مکرم امیر صاحب نے لوائے احمدیت بلند کیا اور مہمان خصوصی نے تنزانیہ کا جھنڈا لہرایا۔ ایک پودا لگانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ دوسرا پودا مکرم امیر صاحب نے لگایا اور دعا کروائی۔ مہمان خصوصی کی اسٹیج پر آمد پر تلاوت کے بعد ان کا تعارف پیش کیا گیا اور اظہار کا موقع دیا گیا۔ مہمان خصوصی صاحب کو سواحیلی ترجمۃ القرآن اور دیگر جماعتی کتب کا تحفہ پیش کیا گیا۔ امسال لجنہ اماء اللہ کی 100 سالہ جوبلی کے موقع پر صدر مملکت محترمہ سامعہ سلوح حسن صاحبہ کے لیے یادگاری شیلڈ تیار کروائی گئی تھی۔ مہمان خصوصی صاحب سے درخواست کی گئی کہ لجنہ اماء اللہ تنزانیہ کی طرف سے محترمہ صدر صاحبہ تنزانیہ کو یہ شیلڈ پہنچا دی جائے۔ اس اجلاس کی دوسری تقریر خاکسار شہاب احمد مبلغ سلسلہ نے بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت کی۔ اس اجلاس کی آخری تقریر مکرم کریم الدین شمس صاحب مبلغ سلسلہ نے لجنہ اماء اللہ تنزانیہ کی خدمات کے عنوان پر کی۔ اس کے بعد کھانے کا وقفہ ہوا اور نماز ظہر و عصر جمع کر کے ادا کی گئیں۔ جلسہ سالانہ کے دوسرے دن کے یہ مکرم امیر و مشنری انچارج صاحب گھانا نے صدر اجلاس کے فرائض سنبھالے۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد ان موضوعات پر تقریر ہوئیں۔ مالی قربانی قرب الہی کا ذریعہ از مکرم عابد محمود بھٹی صاحب نائب امیر و پرنسپل جامعہ اسلام میں حصول علم کی اہمیت از ڈاکٹر صالح کتاب پازی صاحب صدر مجلس انصار اللہ تنزانیہ۔ پھر مکرم امیر صاحب نے جماعت احمدیہ گھانا کی تاریخ اور جماعتی ترقیات پیش کی۔ ان کی تقریر کا سواحیلی ترجمہ بھی کیا جاتا رہا، جس کے بعد نماز مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کی گئیں اور تمام شاملین کی خدمت میں رات کا کھانا پیش کیا گیا۔ جلسہ سالانہ کے تیسرے دن کے پہلے اجلاس میں تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد 2 تقاریر ان موضوعات پر ہوئیں: حضرت السلام کا تعلق باللہ از خواجہ مظفر احمد صاحب مبلغ سلسلہ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال از آصف محمود بٹ صاحب مبلغ سلسلہ۔ جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے تنزانیہ کے نائب وزیر اعظم مکرم ڈوٹو مشاکا بیٹیکو صاحب کو مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے مکرم عبداللہ خمیسی اولیگا صاحب وزیر ڈیری فارمنگ اور ماہی گیری کو بطور نمائندہ بھجوایا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں جماعت احمدیہ کو جلسہ سالانہ کے انعقاد پر مبارکباد دی اور جماعت کی خدمات کو سراہا۔ نظم کے بعد ان موضوعات پر 2 تقاریر ہوئیں: تربیت نومبائین اور ہماری ذمہ داریاں از یوسف منگلیکا صاحب صدر جماعت شیانگا ریجن اور نکاح قرب الہی کے حصول کا ذریعہ از مکرم عبد الرحمن عامر صاحب نائب امیر۔ بعد ازاں نماز ظہر و عصر جمع کر کے ادا کی گئیں اور کھانے کا وقفہ ہوا۔ جلسہ سالانہ کا اختتامی اجلاس
مکرم امیر صاحب تنزانیہ کی زیر صدارت آخری اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور عربی قصیدے سے ہوا۔ مکرم سیف حسن ناکوچیما صاحب جنرل سیکرٹری نے گزشتہ سال کے دوران مرحومین کے نام پڑھ کر سنائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تلقین کی۔ اسی طرح گزشتہ سال کے دوران تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ مہمبیلی کے میڈیکل سروسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جان کرسٹن رویگاشا صاحب بھی جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اسٹیج پر آ کر شکریہ کا اظہار کیا۔ مکرم امیر صاحب نے اختتامی تقریب میں احباب جماعت کو جلسہ سالانہ میں شامل ہونے پر مبارکباد دی اور احباب جماعت کو توجہ دلائی کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے ماننے والوں کو نصائح پڑھ کر سنائیں اور کہا کہ ہمارا مشن ہر سطح پر اسلام کا امن پسند پیغام پہنچانا ہے، جس کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کے بعد مبلغین کرام، جامعہ احمدیہ تنزانیہ اور خدام و اطفال نے گروپس کی شکل میں ترانے اور نظمیں پڑھیں اور یوں جلسہ سالانہ تنزانیہ 2023 کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال جلسہ سالانہ میں تقریباً 4500 افراد نے شرکت کی۔ تینوں دن باجماعت نماز تہجد جلسہ گاہ میں ہی ادا کی جاتی رہی اور نماز فجر کے مان بعد تربیتی عناوین پر دروس کا انتظام بھی کیا گیا۔ MTA امری عبیدی اسٹوڈیوز تنزانیہ کی ٹیم نے بڑی محنت کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ کی۔ امسال پہلی مرتبہ YouTube پر جلسہ سالانہ کے جملہ پروگرامز کی لائیو اسٹریمنگ بھی جاری رہی۔ ریڈیو احمدیہ مٹوارہ پر مواصلاتی رابطے کے ذریعے تمام پروگرامز براہ راست نشر کیے جاتے رہے۔ ڈیوٹی دینے والے خدام نے اپنی مفوضہ ذمہ داریاں نہایت احسن طریقے سے ادا کیں۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جلسہ احباب جماعت کی تربیت کے لیے نہایت مفید رہا۔ اس جلسے کے دوران 19 احباب کو بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کی توفیق حاصل ہوئی۔ الحمدللہ۔ شہاب احمد، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔